अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। लड़की की शादी का टाइम आया, लड़की वालों ने अपनी बेटी की शादी में एक शर्त रखी, यानी हम ये कहेंगे कि ये एक मशरूत शादी। और शर्त को मजबूरन लड़के वालों को मानना पड़ा। वो वक्ती तौर पर मान भी गए ताकि ये शादी कैंसिल ना हो और रंग में भांग ना पड़े। लेकिन ये शर्त इस लड़की के गले का फंदा बन गई। इस लड़की को लड़के वालों ने बड़ी बेरहमी के साथ, जुल्म के साथ किया। कल एक नहीं हुआ बल्कि कल दो हुए। जब लड़की को कत्ल किया गया तो उस टाइम ये लड़की प्रेग्नेंट थी, हामला थी। मेरी बात फोन पर हुई है लड़की के भाई से और बाप से। उन्होंने मुझे वैसे तो इस केस के हवाले से, इस वकुआ के हवाले से बहुत कुछ बताया है, लेकिन मेरा जो जोर था वो इस सवाल पर था कि आखिर शर्त क्यों रखी, क्या वजह थी, ऐसी क्या सिचुएशन थी कि शर्त रखनी पड़ गई। जिसका जवाब उन्होंने मुझे ये दिया कि हमने शर्त को रखा था बेटी को सेव करने के लिए। हमें नहीं पता कि ये शर्त हमारी बेटी की जान ले लेगी। जब मैंने कॉल की तो उस टाइम कुल का खत्म जारी था और पीछे से लगातार रोने धोने की और बहन की आवाजें आ रही थी, जिससे एहसास अब तक ये हो रहा था मुझे लाहौर बैठे हुए कि बहुत दुखी है घराना। अब सवाल ये पैदा होता है वो शर्त क्या थी, कैसे किया गया, इसमें खाली शौहर मुलव्विस है या ससुराल वाले भी मुलव्विस हैं। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है मुजफ्फरगढ़ अलीपुर के इलाके में। घर के जो सरबराह हैं इनका नाम है मशकूर हुसैन, और मशकूर हुसैन के एक बेटा है, एक बेटी है। बेटे का नाम शकूर हुसैन और बेटी का नाम सानिया हुसैन। सानिया की उम्र जब 19-20 साल हुई तो घर वाले जो हैं वो रिश्ते के लिए परेशान हुए कि अच्छी जगह पर इसका रिश्ता करना है। और इसी दौरान एक रिश्ते वाली आंटी उनसे राब्ता हुआ, बातचीत हुई और उनसे कहा उन्होंने कि कोई अच्छा सा बेहतरीन रिश्ता बताना सानिया के लिए। चंद दिनों के बाद रिश्ते वाली आंटी ने एक असगर नाम के लड़के का रिश्ता बताया और कहा कि खाता पीता लड़का है, खुशबाश रखेगा। जब उम्र के बारे में पूछा, जब बैकग्राउंड के बारे में पूछा तो रिश्ते वाली आंटी ने ये बताया सानिया के वालिद को कि इसकी शादी हुई थी, इसकी बीवी किरदार की ठीक नहीं थी, इस वजह से इसने उसको तलाक दे दी है। हमारी लड़की को राजी रखेगा, कोई बात नहीं, मसले मसाइल दुनियादारी में हो जाते हैं और उसने कोई गलत नहीं काम किया, तलाक ही दी है ताकि जान छूटे। अब खराब किरदार की लड़की को तो कोई भी नहीं रखता। ये बातें सारी जब की रिश्ते वाली आंटी ने तो बाप जो है वो 19-20 राजी हुआ और ये कहा कि मेरी बेटी का बारी है, वो शादीशुदा भी और तलाक भी दे चुका, तो मेरा जो दिल है वो बड़ा बेटी के मामले में कमजोर है और खौफ आ रहा है मुझे। ऐसा करते हैं कि एक शर्त रख लेते हैं बेटी को सेव करने के लिए। और फिर रिश्ते वाली ने कहा कि आप ये बात जो है ये लड़के वालों से करें, डायरेक्टली मुलाकात करते हैं, मिलते जुलते हैं, बैठते हैं, अगर समझ आ गया तो कर लेंगे, नहीं तो कोई मजबूरी तो है नहीं। अब जनाब दोनों इस बात से मुत्तफिक हुए और दोनों फैमिलीज आमने सामने एक दूसरे के सामने बैठ गई। मशकूर साहब जो है वो खुद मिलने के लिए गए। असगर ने बताया कि मेरे वालिदैन तो फौत हो गए, एक भाई और भाभी हैं और यही है सब कुछ। भाभी का नाम है कुंदन और भाई का नाम है अरशद। दोनों के साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई, पॉजिटिव लगे फैमिली वाले सारे के सारे। यहाँ पर फिर उन्होंने कहा कि मैं राजी हूँ, कोई एतराज नहीं मुझे, लेकिन मैं शर्त रखूंगा, बेटी को सेव करूंगा। पूछा फैमिली ने क्या शर्त है? कहा कि आप हक महर में बेटी को प्लॉट दें। अब ये बात सुनने की देर थी घर वालों की कि फौरन से जो अरशद है भाई उसने कहा कि कोई बात नहीं, इसके पास ऑलरेडी एक 3 मरले का प्लॉट है जो असगर के नाम है, तो वो वाला प्लॉट इसके नाम बच्ची को दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। साथ ही बाप ने ये कहा कि ठीक है, अगर आपको मेरी शर्त पर एतराज नहीं है तो मैं ये भी आपको बता दूं कि ये प्लॉट सिर्फ हक महर या निकाह नामे में लिखना नहीं है, कागजात में नाम करना है, रजिस्ट्री वगैरह। जिसका जवाब ये दिया जाता है घर वालों की जानिब से कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम नाम कर देते हैं। और फिर अगली मुलाकात में प्लॉट दिखाया भी जाता है और कागजात में नाम भी कर दिया जाता है सानिया के। उसके बाद ये शादी होती है 2019, यानी अब से 6 साल पहले। और शादी के बाद अब असगर और सानिया दोनों मियाँ बीवी के रिश्ते में बंध गए और जिंदगी गुजरने लगी। शादी के बाद पहली बेटी पैदा हुई। इस टाइम उस बेटी की उम्र 3 साल है। भाई
ارشد اور بھابی کندن یہ بڑے چلاک اور ہوشیار تھے. یہ اصغر کو بٹھاتے اور اس کے کان بھرتے. اس کو یہ کہتے کہ دیکھو ایک بیٹی پیدا ہو گئی, 6 سال گزر گئی تمہاری شادی کو, اب تم ایسا کرو کہ پلاٹ واپس لو. اس ٹائم مجبوری تھی, لڑکی کنواری تھی اور تم شادی شدہ تھے, دینا تھا, لیکن اب کوئی مجبوری نہیں ہے, اب تو اولاد ہو گئی ہے تو تم بہانے سے پلاٹ واپس لو. زیادہ دیر کے لیے پلاٹ مزید وہاں چھوڑو گے تو پھر ٹوٹلی طور پہ ذہنی طور پہ یہ سوچ لینا کہ وہ مضبوط ہو گئی اور تم کمزور ہو. اب اپنی اپنی بیوی اور شوہروں کی عادتوں کا ایک دوسرے کو پتا ہوتا ہے. دل میں سوچتا ہے پہلے کہ اس نے ایسے نہیں دینا, مجھے کوئی ڈرامہ لگانا پڑے گا. پھر آتا ہے اور بیوی کے پاس کرتا ہے ایک ڈرامہ, کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں, میں نے 10 لاکھ روپے کا قرضہ لیا تھا اور انویسٹ کیا تھا, جہاں انویسٹ کیا وہاں سے نقصان ہو گیا اور پیسہ سارا ڈوب گیا. جن سے قرضہ لیا تھا وہ اب مجھے تنگ کرتے ہیں, بہت زیادہ ٹارچر کرتے ہیں, میں بڑا پریشان ہوں ثانیہ, تو تم ایسا ہے کہ پلاٹ جو ہے وہ دے دو, اسے سیل کر دیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے جب پیسے آئیں گے میں پھر سے تمہیں لے دوں گا. بیوی جو تھی وہ بھی شوہر کی عادتوں سے واقف ہوتی ہے. بیوی نے کیا جواب دیا, اس نے کہا آپ نے 10 لاکھ روپے کا قرضہ لیا, لیکن لیا کب, کبھی بتایا تو نہیں اس حوالے سے کہ آپ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات بھی ہے. جس کا جواب آگے سے شوہر نے یہ کہا کہ اب تم مزید کیا باتیں پوچھ رہی ہو, انسان کا کوئی پردہ بھی ہوتا ہے, تو تم وہ پلاٹ دے دو, اس کو بیچتے ہیں, پیسے دوں جان چھڑاؤں, میں بہت پریشان ہوں, مجھے وہ دھمکیاں دیتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. جس پر آگے سے بیوی نے کہا کہ میں نے پلاٹ نہیں دینا, یہ پلاٹ میرے ابو کے فیصلے کے مطابق شرط کے طور پر رکھا گیا تھا, اس کو میں اکیلی آپ کو نہیں دے سکتی. اس بات پر ان کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے, خوب جھگڑا ہوتا ہے. جھگڑا جب ختم ہوتا ہے تو ثانیہ اپنے باپ کو فون کرتی ہے اور فون کر کے ساری کی ساری بات تفصیل سے بتاتی ہے کہ مجھے اصغر دھکے بھی دے رہا ہے, بدتمیزی بھی کر رہا ہے, پلاٹ بھی مانگ رہا ہے اور یہ سارا سلسلہ ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اصغر کے کان اس کا بھائی اور اس کی بھابھی دونوں بھر رہے ہیں, اصغر خود ایسا نہیں. باپ آگے سے کہتا ہے جو بھی ہو جائے تم نے پلاٹ نہیں دینا کسی صورت. اگر تم نے پلاٹ دے دیا تم یاد رکھنا کہ یہ دوسری شادی بھی کر لے گا اور تمہیں فارغ بھی کر دے گا. جس پر ثانیہ پکی ہو جاتی ہے. اب جناب کچھ دنوں کے بعد پھر سے پلاٹ کی بات ہوتی ہے, 1 سے 2 دن کے بعد. جواب اس مرتبہ اصغر یہ دیتا ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو خیر ہے, میں مروں, تمہیں پلاٹ چاہیے تم رکھو اپنا پلاٹ, اگر میں مر گیا تو بچو گی تم بھی نہیں, تمہیں مار دوں گا. ثانیہ کہتی ہے اچھا پلاٹ کی خاطر مجھے قتل کی دھمکیاں اور قتل کی باتیں. خوب جھگڑا, اور اس جھگڑے کے بارے میں بھی اس نے اپنے باپ کو اور بھائی کو فون کر کے بتایا کہ اب آ کے مجھے اصغر اس طرح دھمکیاں قتل کی دینے لگ گیا. تو باپ نے کہا کہ میں 1 سے 2 دن کے اندر آتا ہوں اور آ کر اس سے بات کرتا ہوں, یہ کیا اس نے تماشا لگایا ہوا ہے, لیکن تم پکی رہنا, تم پلاٹ نہ اس کو دے دینا ورنہ کسی کام کی نہیں رہو گی. 5 جنوری صبح 11 بجے محمد اصغر یعنی شوہر کال کرتا ہے اپنے سالے کو یعنی بیوی کے بھائی کو, اور فون کر کے کہتا ہے تمہاری بہن نے پنکھے کے ساتھ اپنے آپ کو لٹکا کر اپنی جان لے لی ہے, گھر پہنچو فوراً. بڑا پریشان. اتنے میں گھر والے سارے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں, بھائی بھی آ جاتا ہے, باپ بھی آ جاتا ہے, رونے دھونے لگتے ہیں, کیا کیا ہے تم لوگوں نے ہماری بچی کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ. تو جواب آتا ہے اس کے اوپر سایہ ہو گیا تھا, کوئی اثرات آ گئے تھے کوئی جنات کے. بہکی باتیں بھی کرتی تھی اور حرکتیں بھی بعض اوقات سب کے بیٹھے بیٹھے الٹی کرنے لگتی تھی. تو وہ اثرات مجھے لگتا ہے کوئی زیادہ ہی ہو گئے تھے, اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو لٹکا لیا اور یہ سارے معاملات. والدین کہتے ہیں, بھائی کہتا ہے ڈرامے بند کرو, کوئی اس پر اثرات نہیں تھے, کوئی سایہ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, بالکل ٹھیک ٹھاک تھی. تم لوگ پلاٹ لینا چاہتے تھے, بلکہ تم لوگ دھمکیاں دے رہے تھے اور اس سے لگاتار پلاٹ مانگ رہے تھے. سب بتایا ثانیہ نے ہمیں فون کر کے, ہمارے پاس موجود ہے ساری باتیں, جانتے ہیں ہم. اب ڈرامہ جو تم کر رہے ہو یہ ڈرامہ تمہارا زیادہ دیر نہیں چلے گا. اور پھر غصے میں آ کر اسی ٹائم بھائی 15 پر کال کرتا ہے. اب جناب جب تک پولیس آتی ہے ان کے آنے سے پہلے بھابی کندن اور بھائی ارشد یہ بڑے چلاک ہوشیار, یہ دونوں فرار ہو جاتے ہیں. تھانہ صدر علی پور یہ تھانہ لگتا ہے تو یہاں کی نفری آ جاتی ہے, اور آ کر نفری معلومات, حالات و واقعات اور وقوع دے کر سب سے پہلے کو اپنی تحویل میں کرتی ہے اور پوسٹ مارٹم کے لیے شفٹ کرتی ہے. اور پھر پولیس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سامنے اس کا شوہر کھڑا ہے, اس نے مارا ہے یہ میری بیٹی کو,
تھانے میں لے جاتے ہیں سبھی کو اور جا کر سب سے پہلے ایک FIR درج کی جاتی ہے. یہ FIR 302 کی درج کی جاتی ہے. 3 نامزد ملزمان ہوتے ہیں: کندن بھابھی، اصغر شوہر، ارشد بھائی یعنی جیٹھ، اور اس کا مدعی بنتا ہے بھائی مشکور حسین. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ نہیں ہوا، یہ 2 ہوئے. ہماری بہن پریگننٹ تھی 4 ماہ کی، اور یہ بھی اس نے ہمیں خود فون کر کے بتایا تھا. توبہ استغفار. فون پر چونکہ میری گفتگو بھی ہو رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا فون پر، یہ سب کچھ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں میری بات ہوئی ہے اس کے بعد سے اور بھائی سے. میں نے پوچھا پوسٹ مارٹم میں پریگننسی آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک رپورٹ نہیں آئی ہے. باقی ملزمان کو میں نے پوچھا پکڑ لیا ہے؟ یعنی کندن کو اور بھائی کو جو پٹیاں پڑھاتے تھے. تو کہا کہ میں باجی اکیلا ہوں، ماں باپ کو سنبھال رہا ہوں، گھر کو سنبھال رہا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوا کہ میں تھانے جاؤں اور جا کر پتا کروں باقی ملزمان کا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے پوچھا کہ وہ 3 سال والی جو بیٹی ہے وہ کدھر ہے؟ جواب آیا کہ وہ بیٹی تب سے ہمارے پاس ہے، ہم ہی رکھیں گے، ہمیں اس کے اندر ثانیہ نظر آتی ہے. میں نے کہا ایک سوال کا اور جواب دو کہ شادی شدہ آدمی سے کیوں شادی کی آپ لوگوں نے بہن کی؟ جس کا جواب اس نے مجھے یہ دیا کہ دیکھیں زندگی میں مسئلے مسائل تو سب کے آ جاتے ہیں. ہم نے کہا کہ اچھے کردار کا ہے جو اس نے طلاق دے دی، شکر ہے مارا نہیں ہے، جبکہ بیوی تو اس کی بد کردار تھی بقول ان کے. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، مسئلہ ہو گیا ہوگا، پلاٹ لکھتے ہیں، شرط ہوگی تو لڑکی چلو بسی رہے گی. ہمیں کیا پتا کہ یہ معاملہ بن جائے گا. وقوع یہاں تک، اپڈیٹس اتنی سی. تہمینہ شیخ کا میسج: کبھی بھی آج کی بات ہم کر رہے ہیں 2025-26 موجودہ دور کی، اب رشتے نہ حق مہر پہ چلتے ہیں کہ زیادہ سے لکھوا لو، زیور لکھوا لو، نہ پلاٹوں پہ چلتے ہیں، نہ پیسوں پہ چلتے ہیں. رشتہ ہمیشہ دل سے بنایا جاتا ہے، عزت سے بنایا جاتا ہے، پازیٹیوٹی سے، بسم اللہ کا نام لے کر بنایا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے پھر چلتا ہے، احساس سے چلتا ہے. پلاٹ، حق مہر، ان سے رشتے نہیں نبھتے. آج کے دور میں نے ایسے کئی پروگرام کیے جس میں بیٹیوں کے نام پلاٹ، پیسے، حق مہر لکھا جاتا ہے، یا کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں. اس لیے اب وہ حالات نہیں رہے. لہٰذا کبھی بھی رشتہ کرنے سے پہلے آپ کو شک ہو رہا ہے، مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، آپ کوئی نہ کوئی ایسا بیچ میں بڑا کوئی معاملہ رکھ لیں، کسی بڑے کو بٹھا لیں. کسی بڑے کو نہیں بٹھانا، رشتہ نہ کریں لیکن شرطیں نہ رکھیں. وقتی طور پہ شرط مان لی جاتی ہے لیکن بعد میں یہی شرط واپس چیز جب لینی ہوتی ہے اور بیوی دیتی نہیں ہے تو پھر ایسی سچویشنز کریٹ ہو جاتی ہیں. تھینک یو.